السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آج درود شریف کے بارے میں کچھ آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ایمان والو، ایمان والے بندو، میں بھی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہوں اور تم بھی ان پر درود بھیجو۔ درود شریف کے بے شمار فضائل آئے ہیں۔ ایک مرتبہ جبریل امین آپ کے اور ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سارے جہاں کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں۔ سارے جہاں کے جو درخت ہیں اس کے پتے گن سکتا ہوں۔ ریت کے ذرے بھی گن سکتا ہوں۔ ساری دنیا کے اندر اس کے ریت کے ذرے گن سکتا ہوں اور سمندر کے پانی کے خطرے بھی گن سکتا ہوں۔ اللہ اکبر! سنیے غور سے ذرا، جبریل امین نے آپ کے اور ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ میں سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، ریت کے ذرات گن سکتا ہوں اور سمندر کے پانی کے خطرات گن سکتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، درود شریف کی جو فضیلتیں، جو رحمتیں ہیں، یہ میں نہیں گن سکتا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے اس سے کہ کتنے درود شریف کے فضیلتیں ہوں گی۔ اس لیے ہم کو درود شریف کو وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آقا دو جہاں سے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرے وقت میں عبادت کا جو ہے اس میں 4 حصے بنایا ہوں۔ وظائف کا جو وقت ہے میرا، اس میں 4 حصے بنایا ہوں۔ ایک حصہ درود شریف کے لیے رکھا ہوں اور 3 حصے میں میں دوسرے وظائف پڑھ رہا ہوں۔ تو سنیے آپ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعب، یہ آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن درود شریف میں اضافہ کرے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں آدھا درود شریف کے لیے 2 حصے، آدھا یعنی 2 حصے درود شریف کے لیے رکھ دیتا ہوں اور جو 2 حصے اس میں دوسرے وظائف پڑھتا ہوں۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف میں اور اضافہ کرے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ سنیے غور سے، آقا دو جہاں، آپ کے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں 3 حصے درود شریف کے لیے رکھوں گا، 1 حصہ دوسرے وظائف پڑھوں گا۔ تو آقا نے فرمایا، یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن درود شریف میں کچھ اضافہ کرے تو بہتر ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! سنیے کیا فضیلتیں ہیں درود شریف۔ آقا دو جہاں نے ہم امتیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ تب کعب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، سارا وقت میں درود شریف کے لیے ہی دوں گا۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کو ملے گی، آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے یہ تمہارا عمل کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سنیے ہمارے آقا نے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف کی بے انتہا بے شمار فضیلتیں اور رحمتیں ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کو آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، درود شریف جو پڑھتے ہیں، درود شریف بے شمار رحمتیں اور فضیلتیں، یہ تو معلوم ہے آپ کو ہو گیا۔ درود شریف رد بلا ہے، گھر میں خوشیاں لاتا ہے، بیماریوں سے نجات دلاتا ہے، تنگ دستی مفلسی کو دور کرتا ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ سنیے بڑا غور سے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں، اور بے روزگاری دور ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی نااتفاقی دور ہو جاتی ہے، آپس میں محبت ہو جاتی ہے، جادو ٹونا نظر جنات سے حفاظت ہوتی ہے، اور بعض لوگ کیا ہے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی سکون نہیں ہوتا، ذہنی ان کو کوفت رہتی ہے، ذہنی پریشانیاں رہتی ہیں، تو ڈپریشن کے لیے بہترین علاج ہے۔ اور درود شریف دل کو سکون دیتا ہے، درود شریف سے گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ درود شریف بہت سے درود شریف ہے، پورے درود شریف میں درود ابراہیم کا مرتبہ بلند بتایا گیا ہے، لیکن درود ابراہیمی میں سلامتی نہیں ہے، تو اس سے ہٹ کر جو درود شریف ہیں زیادہ طویل نہیں ہے، مختصر درود شریف ہے، جس میں مختصر درود شریف میں میں نے ایک درود شریف کو سلیکٹ کیا ہے، اور میں وظیفہ ہے بنایا ہوں اس کا، تو وہ درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھ پر اور میری اولاد پر درود شریف بھیجو، مجھ پر اور میری اولاد پر درود اور سلامتی بھیجو۔ تو اس درود کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ کا مطلب آپ کی اولاد ہے۔ بعض مبصرین، بعض علماء کا تو یہ قول ہے کہ وآلہ کا مطلب آپ کی اولاد ہے اور آپ کے صحابہ رسول ہیں، اور صحابہ صحابیات رسول ہیں، اور ساری امت بھی آتی ہے، بعض کا یہ بھی خیال ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھ پر ہی نہیں بلکہ میری اولاد پر بھی درود بھیجو۔ تو اولاد کے حساب سے یہ مختصر جامع اور بہترین درود شریف ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وآلہ کا مطلب اولاد آ گئی ہے، وآلہ وسلم یہ پڑھنا چاہیے، اور صبح 1000 مرتبہ، شام 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ وقت نہیں لگتا اس کو 1000 بار پڑھنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں آپ کو زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ میں ہو جائے گا۔ اور درود شریف کی فضیلت اتنے ہیں کہ درود شریف جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ کسی کا مجبور نہیں ہوتا، درود شریف جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی لا علاج بھی اگر بیماری ہے تو انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا درود شریف کی مدد سے۔ اور درود شریف پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا لیے مدد کرے گا۔ اور درود شریف جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے تو جب روح قبض کی جاتی ہے تو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس امتی کو جو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے وہ آسانی سے اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ قبر میں، حشر میں درود شریف پڑھنے والے کو درود شریف کی برکتیں نصیب ہوں گی،
یہاں تک کہ نامہ اعمال کی کمی کو بھی درود شریف دور کرے گا۔ اس کی فضیلتیں اتنے ہیں کہ ہم اس کی فضیلتوں کو نہیں گنوا سکتے۔ بس چند فضیلتیں جو میں پڑھنے میں میری آئی ہیں تو میں آپ کو ذکر کر دے رہا ہوں۔ تو نامہ اعمال کے میں بھی درود شریف آپ کو آئے گا، اور درود شریف کے بے شمار ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ سنیے ذرا کیا بات ہے یہ، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت تو شاید ہے ہی نہیں، شاید کیا ہے ہی نہیں۔ اتنی فضیلت فرض اور واجبات کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ہے درود شریف کا درجہ ہے، اور درود شریف پڑھنے والے کو لوگ اس کی عزت کریں گے، اور درود شریف جتنا درود شریف زیادہ پڑھے گا، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا جتنا میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا وہ کل قیامت کے دن وہ میرے اتنا ہی قریب ہوگا۔ دیکھیے کیا بات ہے، اتنی بڑی۔ اور ایک جگہ آیا ہے آقا دو جہاں نے فرمایا جو درود شریف مجھ پر کثرت سے پڑھے گا میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ کیا بات ہے، دیکھیے ایک ایک بات ایسی ہے، لاقیمت بات ہے درود شریف کی فضیلتوں میں، وہ بھی میں کچھ چند گنا رہا ہوں آپ کو۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے جو درود شریف کا صبح شام 1000 مرتبہ جو درود شریف پڑھے گا، بہت بڑی بات ہے، سنیے آپ، 1000 مرتبہ صبح اور شام میں، شام 1000 مرتبہ اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے اپنا جنت میں مقام دیکھ لے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا فضیلتیں ہیں، یعنی فضیلتیں بھی اتنی ہیں کہ انگنت فضیلتیں ہیں، یعنی ہم کاؤنٹ لیس بولنا چاہیے، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے اس کی فضیلت۔ ایک کام کے لیے نہیں ہے درود شریف، جو درود شریف پڑھے گا، صحت کے بارے میں ابھی بتا آپ کو، صحت ہو سکتا ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، مفلسی دور ہوتی ہے، گھر میں برکتیں رہتے ہیں، رحمتیں رہتے ہیں، اور بے روزگاری دور ہوتی ہے، لا علاج بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت کے لیے آقا نے فرمایا، آپ کے ہمارے آقا نے فرمایا درود شریف کی کثرت دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ جب آقا نے کہہ دیا کافی ہے تو اب اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ پھر میں آؤں گا سیکنڈ ٹائم میں درود شریف کے اور فضیلتوں کے ساتھ آؤں گا، چونکہ اس کی فضیلتیں انگنت فضیلتیں ہیں۔ جبرائیل نے فرمایا، آپ کو میں جسٹ بیفور ابھی بولا تھا میں، کہ سارے پتے گن سکتے ہیں وہ جھاڑ کے، زمین پر کے جتنی ریت کے ذرات گن سکتے ہیں، سمندر کے پانی کے خطرات گن سکتے ہیں، لیکن کیا بات ہے، اور سے سنیے، لیکن آپ نے فرمایا اللہ کے رسول میں درود شریف پڑھنے والے پر جو رحمت فضیلت ہے اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اور ایک بات خاص یاد رکھیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو وضو ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، وقت نماز ہونا ضروری ہے، ورنہ قضا ہو جائے گی۔ بہت ساری کنڈیشن ہے نماز کے، اندرونی 7 فرائض، بیرونی 7 فرائض، قبلے کا رخ کا ہونا، تکبیر کہنا، یہ سب فرائض میں آتے ہیں۔ تو یہ فرائض میں اگر کوئی چھٹ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، نماز کے لیے کنڈیشن ہے۔ اور آپ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں، قرآن کے لیے بھی آپ کو وضو ہونا ہے، وہاں پر بھی کنڈیشن ہے۔
गर्ज ये कि आप कुर्बानी दे रहे हैं, कंडीशन है, रियाकारी दिखावा नहीं होना चाहिए, खैरात कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, यानी तमाम चीजें जो हैं वो तो अल्लाह ताला सबके कबूल करे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है इसकी। हम तो कर रहे हैं लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो रद्द नहीं होता, हर हाल में कबूल होता है। आप चलते हुए दरूद शरीफ पढ़िए, लेटे हुए दरूद शरीफ पढ़िए, गाड़ी चलाते हुए दरूद शरीफ पढ़िए, वजू के साथ दरूद शरीफ पढ़िए, बेवजू के साथ दरूद शरीफ पढ़िए, यानी आपका दरूद शरीफ हर हाल में कबूल ही कबूल है, रद्द नहीं होता। क्या खूबी है देखो। इसके लिए वजू की जरूरत नहीं है, आप ऑफिस से बैठे हैं पढ़ लीजिए, घर से जा रहे हैं कहीं ऑफिस को या ड्यूटी पे कोई काम पे जा रहे हैं, पढ़ते हुए जाइए, यानी आपको रुकावट नहीं है। वजू बेवजू चलते फिरते उठते बैठे से सोए हुए लेटे हुए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। फजर का वक्त मुकर्रर है, अगर आप फजर का वक्त टाल देते हैं, सूरज निकल जाता है तो फिर आपकी नमाज खजा हो गई। जोहर का वक्त है, हर जगह आपको बड़ा कंडीशन है और कबूलियत की गारंटी नहीं है। अल्लाह करे सबकी बात सब कबूल करे इबादत। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कबूल ही कबूल है, किस हाल में पढ़ो, और आप जैसे ही होठ हिलाएंगे आपका दरूद शरीफ कंप्लीट हो जाएगा। और एक जमात फरिश्तों की सारी जमीन पर फैला दी गई है। जो बंदा, जो उम्मती आका दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो उम्मती भी दरूद पढ़ेगा, उसका दरूद खत्म होने से पहले फरिश्ता तैयार रहेगा उसके मुंह के पास दरूद शरीफ लेने के लिए। जैसे ही दरूद खत्म हो जाएगा ले लेगा और सीधा रोज़े मुबारक पर पहुंचा देगा, वहां पर मुकर्रर फरिश्ते को दे देगा। वो फरिश्ता आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ये कह कर देगा कि फलाने ये दरूद पढ़ा है, उनके वालिद का नाम ये पढ़ा है, यानी पढ़ने वाले का नाम और उसके वालिद का नाम के साथ दरूद शरीफ वहां पहुंचा दिया जाएगा हमारे आका के पास, हमारे और आपके आका के पास। और अगर कोई 10 मरतबा पढ़ता है तो 10 मरतबा 10 फरिश्ते पहुंचे, 10 मरतबा। अगर कोई 1000 मरतबा है तो आपका और हमारे और आपके वालिद के साथ आका दो जहां पर 1000 मरतबा हाजिर के तौर पर पहुंच जाएगा हमारा। तो सोचो हम कितने खुशकिस्मत रहेंगे कि आका के रोज़े मुबारक पर हमारा नाम और हमारे वालिद का नाम भी पहुंच जाता है। ये कितनी बड़ी फजीलत है, आप सोचिए आप। तो ये दरूद शरीफ। और एक बात याद रखिए, और एक बात सुनिए, जो फरिश्ते हम दरूद जो पढ़ते हैं वो आका दो जहां आपके हमारे आका जो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जो पहुंचाते हैं, तो कोई फरिश्ता एक बार दरूद पहुंचाता तो बस वो फिरते रहता, दोबारा उसको मौका नहीं मिलता कि फिर से दरूद पहुंचाए, दूसरा फरिश्ता ही रहेगा। इतने फरिश्ते हैं कि उसको एक बार ही मौका मिल जाता है कि वो दरूद पहुंचाए। इतने फरिश्ते गश्त लगाते रहते रूए जमीन पर, तो जहां दरूद शरीफ पढ़ने वाला होता है वहां पर ठहर जाते हैं, साथ ही उसको पहुंचा देते हैं। तो मेरे भाइयों, आप और हम आका दो जहां आपके हमारे आका दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ को अपना वजीफा बना लें, ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत के लिए काफी है। बस मैं इतना कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज।